ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی کا سلام قبول کیجئے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان. پروگرام میں آج آخر میں پروگرام کے آج بات کریں گے اسپیس بیسڈ سولر پاور کی. اس پر زرار کھوڑو ہمیں کچھ انٹرسٹنگ سی باتیں بتائیں گے. اس کے علاوہ یہ جو بھارت اور کینیڈا کے درمیان ایک سیاسی کشیدگی شروع ہو گئی ہے، اس پر بھی آج بات کریں گے. لیکن آغاز کرتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر کرپشن کا بڑا ذکر ہوتا ہے، کالے دھن کا ذکر ہوتا ہے، اس کی بات کریں گے. لیکن شروع پاکستان سے نہیں، متحدہ عرب امارات سے کریں گے، کیونکہ یہاں سے متحدہ عرب امارات سے یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کے خلاف ایک زبردست کریک ڈاؤن شروع کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ جو باہر سے کرپشن کا پیسہ لایا جاتا ہے اسے کس طرح سے ریگولیٹ کیا جائے. پچھلے ماہ کی خبر ہے، اگست کی، کہ حکام نے یہاں پر جو کارروائیاں کی ہیں، انہوں نے کوئی $1 ارب سے زائد کی رقوم کنفسکیٹ کی ہیں اور کوئی 387 لوگوں کو یہاں پہ گرفتار کیا گیا. اسی طرح آج دا نیشنل اخبار ہے، ابو دھابی سے نکلتا ہے، اس کی یہ خبر آئی کہ حکام نے مزید کوئی $350 ملین کنفسکیٹ کیے ہیں مارچ سے لے کر جولائی کے جو 4 ماہ ہیں ان میں، اور کافی لوگوں کو پکڑا بھی گیا ہے. اب اگر یو اے ای میں یہ سب ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، اب کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال مارچ میں 2022 مارچ میں FATF فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے یو اے ای کو اپنی گرے لسٹ پہ ڈال دیا. گرے لسٹ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، پاکستان بھی اس پر رہ چکا ہے اور ہمیں اس سے نکلنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے. یو اے ای کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بدنامی ہے، اور پچھلے سال سے انہوں نے زبردست کارروائیاں کرنا شروع کی ہیں. اپنے بینکنگ نظام کو انہوں نے بہتر کرنا شروع کیا ہے، منی ٹریل پہ نگرانی کرنا شروع کی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کیا جا رہا ہے. مطلب کہ پورا جو ہے ایک سر دھڑ کی بازی لگائی جا رہی ہے کہ منی لانڈرنگ کی یہ جو تہمت لگی ہے اس سے کیسے جان چھڑائی جائے. تو اگر یو اے ای یہ سب کر رہا ہے تو اس سے پاکستان سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال ایک ادارہ ہے یورپین یونین ٹیکس آبزرویٹری، ان کی ایک کافی ڈیٹیلڈ ریسرچ رپورٹ سامنے آئی جو کافی شاکنگ تھی شاید ہمارے کچھ لوگوں کے لیے، کیونکہ اس میں انہوں نے جو دبئی کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ریسرچ کی، اور انہوں نے بتایا کہ جو دبئی کا جو اتنے بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز ہیں، ان میں جو سب سے زیادہ سرمایہ کاری ہے وہ بھارت کی ہے، دوسرے نمبر پر برطانیہ آتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ پاکستان جیسے مقروض ملک کے امیر ترین شہری آتے ہیں جنہوں نے یہاں پہ حالیہ برسوں میں بہت سرمایہ کاری کی ہے. انہوں نے ایسٹیمیٹ جو دیا کہ پاکستانیوں کی کتنی سرمایہ کاری ہے دبئی میں، ان کا ایسٹیمیٹ تھا کہ کوئی $10 بلین. مطلب کہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ اس وقت کہاں ہیں، اور اتنا پیسہ پاکستان سے لوگ کما کر یہاں پہ لگاتے آئے ہیں. ان میں ہمارے سیاسی اکابرین ہیں، اس میں ہمارے کاروباری حضرات ہیں، بزنس ٹائکونز ہیں، ججز بھی ہیں، کچھ جنرلز بھی ہیں. ان سب کی جو نام ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا جب پیناما پیپرز کا اسکینڈل آیا تھا کافی سارے نام اس میں شامل تھے. لیکن اس کے بعد بھی جو رپورٹس آتی رہی ہیں، مثال کے طور پہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، اس میں کافی ڈیٹیل میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور اسی طرح برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے، انہوں نے بھی بارہا اپنی رپورٹس میں یہ کہا ہے، نشاندہی کی ہے کہ پاکستان سے کرپشن کا پیسہ کس طرح باہر ملکوں میں لگتا رہا ہے. لنڈن اس کی ایک پہلے ہاٹ فیوریٹ ڈیسٹینیشن تھی، لیکن پھر پچھلے 10-15 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ دبئی میں جس طرح کا جو ایک پراپرٹی ببل تھا اس میں پاکستانیوں نے اور وہاں کے جو امیر شہری ہیں انہوں نے کس طرح کنٹریبیوٹ کیا. تازہ میں آپ کو اس میں رپورٹ میں یہ بتا دوں کہ ایک اور رپورٹ ابھی اس سال اپریل میں آئی ہے اسی حوالے سے کہ دبئی کا جو پراپرٹی مارکیٹ ہے، جو ببل ہے، اس میں انویسٹمنٹ کس ملک کے شہری زیادہ کرتے ہیں. تو اس میں اب بھی یہ ہے کہ برٹش پہلے نمبر پر ہیں، اب انڈینز دوسرے نمبر پر ہیں، اور جب پاکستانیوں کی جگہ اب رشینز نے لے لی ہے. اور اس کا بڑا تعلق بتایا جاتا ہے کہ جو رشیا یوکرین وار کی وجہ سے جو رشین ٹائکونز جو ہیں وہ اپنا پیسہ اب یہاں پہ لگا رہے ہیں، اور اسی طرح باقی ملک ہیں، لیبنیز ہیں، ایجپشنز ہیں، فرینچ ہیں، چائنیز ہیں، وہ پیسہ لگا رہے ہیں. اور اس رپورٹ کے مطابق
پاکستانی جو انویسٹرز ہیں وہ اب ٹاپ 10 میں نہیں رہے. لیکن ہمارا اینیکڈوٹل ایویڈنس پاکستان سے یہ بتاتا ہے کہ پچھلے 1.5-2 سال کی جو مہنگائی ہے, جو ملک میں مایوسی ہے, وہاں سے نہ صرف لوگ ملازمت کی تلاش میں نکل کے یہاں آ رہے ہیں, بلکہ وہ بھی جن کا بس چل رہا ہے وہ اپنی انویسٹمنٹس یہاں پر کر رہے ہیں. تو ذرا وسعت یہ ساری معلومات میرے پاس ہیں. بڑا سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ہم نے سنا تھا جو پی ٹی آئی کے زمانے میں یہی وہ بیانیہ تھا جو سابق وزیر اعظم کہتے تھے کہ ہمارا ملک اس لیے مقروض ہے, غریب ہے, کیونکہ یہاں کے امیر لوگ پیسہ باہر لے جاتے ہیں, اور ان کا بلکہ سب سے بڑی پچ یہ تھی کہ اگر ہم یہ پیسہ واپس لے آئیں تو ہم ایک ایشین ٹائیگر بن سکتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ کتنا پیسہ اس میں سے واپس آیا, لیکن یہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے, اور اتنی ساری رپورٹس ہیں کہ یہ پیسہ بالکل باہر جاتا رہا ہے, یہاں لگتا رہا ہے, اور پھر ہمارا ملک جو ہے وہ پھر کشکول لے کے انہی ملکوں کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی ہمیں تھوڑا پیسہ دے دیں, تھوڑا تیل دے دیں, ہمیں ملک چلانا ہے. تو یہ ساری ڈیٹیلز میرے پاس ہیں, اگر آپ چاہیں تو میرا خیال ہے ہم ڈاکٹر اقدس افضل کو بھی پروگرام میں شامل کریں. وہ ہمارے نہیں, میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں وہی رپورٹ جو آپ نے ہی بھیجی تھی وہ میں پڑھا تھا, تو ریئل اسٹیٹ دبئی میں جو آف شور ریئل اسٹیٹ ہے وہ ایک بہت بڑا ایک مطلب ایک ڈیسٹینیشن ہے منی لانڈرنگ, اس سے منی لانڈرنگ ہوتی رہی ہے. ظاہر ہے میں یہاں پر یہ بھی ایک کلیئرلی اسٹیٹ کرنا چاہیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی لوگ انویسٹ کر رہے ہیں دبئی میں یا پراپرٹی خرید رہے ہیں وہ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں. دیر آر لیجٹمیٹ انویسٹمنٹس, لیجٹمیٹ آپریشنز. مین تو بات ہوتی ہے کہ آپ ایک اپنے ملک کو ایک اٹریکٹیو انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن بنائیں, پھر آپ لوگوں کو شاید روک سکتے ہیں اور پیسے واپس لا سکتے ہیں. اچھا, اب جہاں تک منی لانڈرنگ کی بات ہے تو اگر ہم گلوبل پکچر کو ایک دیکھیں تو اب ظاہر ہے کہ یہ اندازے ہیں, اور اندازے کوئی آسان نہیں, پہنچنا بھی آسان نہیں ہوتا, کہ منی لانڈرنگ سکیمز جو ہیں دنیا بھر میں وہ تقریباً 2 سے 5% دنیا کی کل جی ڈی پی ہے. مطلب کہ تقریباً $2 ٹریلین. اچھا, منی لانڈرنگ کی کیسے جاتی ہے؟ میں اب ظاہر ہے کہ جن کو پتہ ہے ان کو پہلے سے ہی پتہ ہے, لیکن اگر کوئی سیکھنا چاہے تو 3 اس کے مرحلے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتی ہے پلیسمنٹ, کہ جیسے کہ میں منشیات کا کاروبار کرتا ہوں, اب ظاہر ہے کہ بینک میں پیسے ڈالوں گا تو وہ کہیں گے سر کہاں سے آئے, تو پہلے تو کام ہوتا ہے پلیسمنٹ. اس میں آپ ڈرٹی منی کو بریک اپ کر دیتے ہیں. میرے پاس 10 کروڑ ہیں, میں ان کو لاکھ 2 لاکھ کے چنکس میں, یا جو بھی 50,000 روپے میں بھی, کبھی مختلف بینک اکاؤنٹس میں, مختلف بزنسز میں پلیس کرتا ہوں. یہ تو ہے پلیسمنٹ. اور پھر اس کے ساتھ ظاہر ہے فالس انوائسنگ بھی ہوتی ہے, اور پھر آپ ٹرسٹ اور آف شور کمپنیز جن کے تھرو پھر ریئل اسٹیٹ بھی آپ خرید سکتے ہیں, یہ ایک ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے لیئرنگ, جس کو آسان الفاظ میں ہے کہ گھما دو پیسوں کو. ایک بینک سے ودرا کیا آپ نے, کچھ اور خریدا, اس کو پھر بیچا, تیسرے بینک میں ڈالا, تاکہ کنفیوز ہو جائیں لوگ. اب یہاں پر آئی ایم شیور کہ یو اے ای کے اتھارٹیز کے لیے اے آئی کافی فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے. لیکن ٹیکنالوجی کی ہم بات کریں اور جدید طریقوں کی بات کریں تو پچھلے سالوں میں جب سے کرپٹو کرنسی کا شوق چڑھا ہے لوگوں کو, تو کرپٹو کرنسی بھی ایک بہت ایک فائدہ مند طریقے بن گئی ہے فار منی لانڈرنگ. اور یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک بٹ کوائن خریدو, پھر اس کو بیچ کے آپ ایک بینک میں ڈالو, پھر آپ اس کو ودرا کر کے کوئی تیسرا کوائن خریدو, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. وہ نہیں ہوتی وہ گیم جس میں وہ ایک دانا ہوتا ہے اور آپ اس کو گھما, شیل گیم جس کو کہتے ہیں, تقریباً وہ ہے. اور پھر فائنل جو تھرڈ سٹیج ہے وہ ہے ری انٹیگریشن, کہ اب آپ کے پیسے سارے دھل گئے ہیں, لانڈرنگ مشین سے گزر گئے ہیں, اب آپ ان کو کسی لیجٹمیٹ چیز میں ڈالیں. اور ظاہر ہے کیونکہ یہ ایک پروفیشنل کا کام ہے, آپ اور میں کریں گے تو ویسے ہی ہم پھنس ہی جائیں گے, تو جو پروفیشنل منی لانڈرنگ کارپوریشنز ہوتی ہیں یا لوگ ہوتی ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ جی ہم چلیں 15% میں آپ کے پیسے لانڈر کر لیتے ہیں, یا اگر کسی بڑے بھائی کی ریکمنڈیشن ہے تو پھر 10% میں بھی ہو سکتی ہے. تو جیسے اس طرح کی نیگوشیشنز ہوتی ہیں. جی شاہ, تو ہمارے یہاں ذرا آپ کو پتہ ہے کہ جو زیادہ جو اصطلاحات استعمال میں رہی ہیں وہ ہم نے سنا بے نامی اکاؤنٹ, ہم نے سنا آف شور کمپنیاں, اور ہم نے سنا کہ ہمارے یہاں جو منی ایکسچینج کمپنیز ہیں ان کا بڑا کلیدی رول اس میں رہتا ہے. میرا خیال ہے ڈاکٹر اقدس افضل کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں کیونکہ ان کی بھی نظر رہتی ہے ان معاملات پہ, ملک کی معاشی صورتحال پہ, اس میں کرپشن کا کیا رول ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو کریک ڈاؤن متحدہ عرب امارات میں ہو رہا ہے, آپ کے خیال میں یہ ہمارے ملک سے, ایک تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے 1-1.5 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستانی جو انویسٹرز جو تیسرے نمبر پہ تھے دبئی کی مارکیٹ میں,
اب وہ جو ٹاپ 10 ہے اس سے نیچے آ گئے ہیں. تو اگر یہاں پہ سختی ہوگی تو کیا ہمارے یہاں منی لانڈرنگ ٹرینڈ جو ہے اس میں کمی دیکھنے میں آئے گی؟ ہم وہاں پہ ہمارے یہاں جو کوششیں ہوتی ہیں پیسہ باہر نکالنے کی ان کو کوئی عزت پہنچے گی؟ تھینک یو ویری مچ جی مجھے شو پہ لینے کے لیے. آئی تھنک آپ نے بہت ہی مفصل طریقے میں آپ دونوں نے یہ بتایا اس کے مین پوائنٹس. میں اس پہ صرف یہ اتنا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس رپورٹ کا آپ نے حوالہ دیا وہ بالکل درست بات ہے کہ دبئی کے یو اے ای میں رادر ایک کریک ڈاؤن کیا گیا ہے تھرو اے نیشنل ایکشن پلان اگینسٹ منی لانڈرنگ. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ انہوں نے پورا نیشنل ایکشن پلان بنایا, اور اس میں یہ بھی سامنے آیا کچھ ڈیٹا جو وہاں سے نکلا ہے کہ وہاں پہ تقریباً پاکستانیوں کے 20,000 یونیک آئی ڈیز ہیں, یعنی کہ تقریباً 20,000 ڈفرنٹ پاکستانی ہیں جنہوں نے وہاں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کیا ہوا ہے. اور یہ بات زرار صاحب کی بالکل ٹھیک ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی نے وہاں پر انویسٹ کیا ہوا ہے تو وہ ایلیگل ہے یا وہ کرپشن کا پیسہ ہے. لیجیٹیمیٹ انویسٹمنٹس بھی ہیں, لیکن اوور آل اور یہ بات بھی کہنا میرے خیال میں بہت ضروری ہوگا کہ لوگ صرف پیسہ یو اے ای اس لیے لے کر کے نہیں جاتے کہ وہ کرپشن کا پیسہ ہوتا ہے, وہ اکثر اوقات ٹیکس اتھارٹیز سے اس کو چھپانے کے لیے بھی وہاں پر اس کو رکھا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا انٹرسٹنگ اینگل ہے. اب رہا سوال آپ کا کہ پاکستان میں یہ ایسا کیوں نہیں ہوا, تو آئی تھنک اس کے 3 بڑے چینلز ہیں یا ایکسپلینیشنز ہیں جو میرے سامنے نظر آتی ہیں. آئی تھنک دا فرسٹ ون ہیز ٹو ڈو کہ پاکستان میں جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے اکنامک گروتھ کا پہیہ جو ہے وہ بالکل جیم ہو کر رہ گیا ہے. تو جو لوگوں کی لیجیٹیمیٹ ویلتھ ہے, جو وہ انویسٹمنٹ کی ڈیسٹینیشن تلاش کر رہے ہیں پوری دنیا میں, تو وہ پاکستان میں ان کو نہیں مل رہی. تو وہ پیسہ جو ہے وہ پھر یا بنگلہ دیش بھی گیا ہے کچھ پیسہ ٹیکسٹائل کی صورت میں, اور وہ پھر آپ کو یو اے ای میں جاتا نظر آتا ہے. تو اس کا اکنامک گروتھ نہ ہونے کے ساتھ تعلق ہے, نمبر 1. نمبر 2 اس کا تعلق ہے کہ جو اوور سو مینی ایئرز پاکستان میں ہم ریفارمز کی بات سنتے ہیں, اور ہماری جو سوسائٹی ہے اور ہماری جو اکانومی ہے وہ بالکل فیل ہو گئی ہے ایٹ جنریٹنگ ریفارمز. اور اس میں سب سے اہم ریفارمز ہیں آپ کے پبلک فائنینسز میں, یعنی کہ جو آپ کا ٹیکس نیٹ ہے اس کو کیسے وائڈن کیا جائے, کیسے ان سیکٹرز کو بیچ میں لے کر کے آیا جائے جو انکم تو کماتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے, جیسے کہ ریئل اسٹیٹ یا ایگریکلچر انکم اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس میں ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ ایف آئی اے نے ان لوگوں کا ڈیٹا لے لیا ہے جو باہر بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں, یا ان لوگوں کا ڈیٹا لے لیا گیا ہے جو بجلی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, یا جو ریسٹورینٹس بہت زیادہ جاتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان پریکٹیکل ٹرمز اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی انٹو کیا کہنا چاہیے ٹیکس نیٹ کو وائڈن کرنے کے لیے. تو یہ جو فیلئر ہے ہمارے پبلک فائنینسز کے ریفارم میں, اس کا بھی ایک شاخسانہ آپ کو وہاں نظر آ رہا ہے یو اے ای میں, جو اتنے زیادہ پاکستانیوں نے وہاں انویسٹمنٹ کی ہے. اور فائنلی آئی تھنک بہت سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ویریس اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں, میں اب نام بھی لینا چاہوں گا لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ وہ کون سے اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے بیکاز آف ڈفرنٹ ریزنس ان کی پرفارمنس بہت ہی کمپرومائزڈ رہی ہے ان دا لاسٹ فیو ایئرز. اس کا ایک ایگزامپل میں آپ کو ایسے دوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کچھ سالوں میں ایک بہت ہی فیمس ایسٹ ریکوری یونٹ بنا تھا پاکستان میں, اور ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ اب بہت سی ویلتھ جو ہے پاکستان سے جو باہر ہے وہ واپس آئے گی. لیکن جولائی آف لاسٹ ایئر میں میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ نیب نے ایک انویسٹیگیشن کھولی ہے ایسٹ ریکوری یونٹ کے اگینسٹ, جس کا اپنا کام تھا اس پیسے کو واپس لے کر کے آنا. تو بیکاز آف پولیٹیکل وینڈیٹا یا پولیٹیکل ریونج کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے ان کی جو اوور آل جو پرفارمنس تھی وہ بہت کمپرومائز رہی ہے اکاؤنٹیبلٹی اداروں کی. تو جیسے کہ میں نے کہا یہ 3 بڑے ریزن ہیں, اکنامک گروتھ کا نہ ہونا, ریفارمز پروسیس کا نہ ہونا, اور بیکاز آف یہ جو پولیٹیکل یوز کے لیے اکاؤنٹیبلٹی اداروں کو یوز کیا جاتا ہے, اس سے ان کی جو پرفارمنس ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. اور میرا خیال ہے یہ 3 بڑے ریزن ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اتنے بڑے پیمانے پہ یعنی کہ $10.5 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستانی لوگوں کی یو اے ای میں نظر آتی ہے,
جبکہ ہمارے ٹوٹل فورن ایکسچینج ریزروز ابھی حالیہ نمبر $7.5 بلین کا ہے. مطلب کچھ ایسے ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ پانی کی طرح پیسہ بھی اپنا رخ ڈھونڈتا ہے نا. اگر ڈاؤن ہل سلوپ ہے تو ڈاؤن ہل سلوپ ہے, آپ نے کیا کر لینا ہے. اچھا, جہاں پر آپ نے بات کی ہماری جو احتساب کے ادارے ہیں تو وہ تو پھر بہت ہی لمبی کہانی ہے, اور نیب کی کارکردگی تو ہمارے سب کے سامنے ہے. ایسٹ ریفارمز ریکوری یونٹ بھی ایک بہت بڑا مذاق ہے, اور اس سے یاد آتا ہے وہ ایک لیٹن کی سینگ ہے وسط, کوئی کسٹوڈیٹ اپسوس کسٹوڈس, ہاں, جس کا ترجمہ ہے کہ نگرانوں کی نگرانی کون کرے گا آخرکار. آج کل شہزاد اکبر کا ہے. شہزاد اکبر, شہزاد اکبر کے انٹرویوز چل رہے ہیں, بندہ پتہ نہیں کہاں ہے, کہیں باہر بیٹھا ہوا ہے. ہاں, وہ اپنے ایسٹ ریکور کر رہا ہوگا. مجھے بتا دیں, میں بتا دوں گا. ویلکم بیک. موضوع گفتگو ہے کہ متحدہ عرب امارات نے بالآخر منی لانڈرنگ کے خلاف کچھ سٹیپس لیے ہیں, اور کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, پیسے بھی ضبط ہوئے ہیں, اور پاکستانی چونکہ بھاری انویسٹر ہیں یو اے ای کے مارکیٹ میں ٹریڈیشنلی, تو ظاہر ہے کہ انہیں بھی پریشان ہونا چاہیے. اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو یقیناً اس وقت پریشان ہوتا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بچپن سے میں ذرا یہ سنتا آ رہا تھا کہ یار لانچے بھر بھر کے یہاں سے پیسے نہ وہاں جاتے ہیں, دبئی جاتے ہیں, اور اب پچھلے 6 مہینے پہلے تک مجھے یہ افواہ ملی تھی کہ یار کیش فل جا رہا ہے نا بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے. خیر, اس کا کوئی ثبوت ہے آئی ریئلی ڈونٹ نو. لیکن ایک بیچ میں چیز آئی تھی, اور 2016 سے پاناما پیپرز کے بعد اقامہ لیا جاتا ہے خلیجی ممالک میں, پاکستانی بھی لیتے ہیں, اور جو سنا یہ ہے کہ بااثر لوگ ہوتے ہیں یا اس کی کچھ شرائط ہیں جو وہ پوری کرنے کے قابل ہوتے ہیں, میری کم از کم اوقات نہیں ہے, تو ان کو اقامہ مل جاتا ہے. پھر اقامہ جب مل جاتا ہے تو اس کے ساتھ ٹیکس کے مسائل جو ہیں ان کے ساتھ بھی بازی گری شروع ہو جاتی ہے, اور مجھے فرینکلی نہیں پتہ کہ اس کا کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے پیسے کو ٹرانسفر کرنے میں, اور پیسہ وہاں ایسٹ کی صورت میں ریٹین کرنے میں. تو اقدس صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گا, کچھ علم ہے آپ کو اس بارے میں؟ جی, ہم نے پچھلے دنوں میں یہ دیکھا ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاناما پیپرز کی بات چلی کچھ سال پہلے, تو اس میں یہ بات کی گئی کہ کچھ جو پاکستان کی اہم شخصیات تھیں ان کے پاس اقامہ تھا, اور بیکاز آف دیٹ یہ لنک کیا گیا ان کو کرپشن کے ساتھ. تو یس, یہ ڈیفینیٹلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اہم شخصیات ہیں وہ کبھی کبھار اقامہ صرف اس لیے رکھتے ہیں تاکہ وہاں سے یہاں کی جو ایل گاٹن ویلتھ ہے اس کو پھر وہاں سے ان ممالک سے, یو اے ای سے, یا پھر کبھی کبھار سعودی عربیہ کے تھرو بھی واپس چینل کیا جا سکے. تو یہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, اور اس کی بات کی گئی ہے. لیکن اگین میں یہاں پہ یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ ڈیفینیٹلی نہیں دے سکتے کہ جسٹ بیکاز کسی کے پاس اقامہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ منی لانڈرنگ کی جائے. بالکل. تو اقدس صاحب, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, اور آپ اس میں تھوڑا سا اگر کلیریفائی کر سکیں, کہ اقامہ پہ جب آپ یہاں پہ مثال کے طور پہ پراپرٹیز لیتے ہیں اور ڈکلیئر نہیں کرتے اپنا کہ آپ پاکستان میں بھی ٹیکس پیئر ہیں, تو ایف بی آر اگر یہاں پہ رابطہ کرے تو یہاں کی یو اے ای کی جو اتھارٹیز ہیں وہ دے آر ناٹ obliged ٹو گیو یو اینی انفارمیشن. یہ بات صحیح ہے کیا؟ از دیٹ آلسو انسینٹیو کہ آپ اقامے پہ یہاں پہ اپنے کام کرتے رہیں اور وہاں ڈکلیئر نہ کریں؟ دیکھیں, یہ ڈیفینیٹلی ایک انسینٹیو ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پرانے وقتوں میں سوئس بینکس ہوا کرتے تھے جہاں پر ایسی مال رکھ دیا جاتا تھا, نو کوسچنز آسکڈ. تو اس کا جو ماڈرن ورژن ہے ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ, وہ شاید تھوڑا بہت ملتا جلتا ہے کہ آپ کی جو بھی پیسے ہیں, جو بھی ویلتھ ہے, اگر آپ اس کو ریئل اسٹیٹ میں پارک کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے کوئی خاص پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی. اس سے کم از کم یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا سے جو ایک ہیوج اماؤنٹ آف ویلتھ ہے اس نے یو اے ای کا رخ کیا ہے. مطلب آپ کی رپورٹ جو آپ بتا رہے تھے, اسی رپورٹ میں اگر آپ دیکھیں تو جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے وہ اب سب سے بڑی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ دنیا میں یو اے ای کی ہے, جس کی ٹوٹل جو ورتھ ہے وہ تقریباً 150 سے 200 بلین ڈالرز کے نزدیک ہے. تو اس میں ایک بہت بڑا کویسچن یہ ابھرتا ہے, وہ یہ ہے کہ جہاں یہ تمام پیسہ یو اے ای میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایک بڑا اچھا روزگار اور ایک اچھی اکانومی پرووائڈ کرتا ہے, وہ پاکستان جیسی اور غریب ممالک یا گلوبل ساؤتھ کی کنٹریز جو ہیں
उनमें किस किस्म के मसाइल को जन्म देता है। तो आई थिंक ये बहुत एक अहम क्वेश्चन है जिसका आने वाले दिनों में हमारी अथॉरिटीज़ को एटलीस्ट एक बहुत ही मुफस्सल जवाब तलाश करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब यही इससे एक सवाल आता है कि यूएई क्रैकडाउन कर भी क्यों रही है? मतलब कि अगर पूरी उनके सेक्टर ही भरा एक्सपैंड किया है, क्योंकि हर जगह से पैसे आ रहे हैं, अभी रूस से भी आए हैं, रशियन जो मिलियनर्स बिलियनर्स ट्रिलियनर्स जो भी हैं, तो धंधा है यार, पैसे आ रहे हैं, आने तो मसला क्या हुआ है? लेकिन फैट ऑफ जी उसकी सिर्फ फैट ऑफ जी उसकी वजह बताई थी शुरू में मजबूरी है ना, रिपोर्ट में कि ग्रे लिस्ट में उनको लेकर के चलेगा। बल्कि मैं एक और स्टैटिस्टिक देख रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि जो वल्नरेबिलिटी है यूएई की इकोनॉमी की इन टर्म्स ऑफ रिसीविंग लॉन्डर्ड मनी, यानी कि करप्शन मनी या लॉन्डर्ड मनी, वो तकरीबन उतनी ही वल्नरेबिलिटी है जितनी पाकिस्तान की है। तो इससे आपको ये साबित हो कुछ पता चल सकता है कि ये किस कदर बड़ी डेस्टिनेशन है यूएई इन टर्म्स ऑफ रिसीविंग ये जो तमाम ग्लोबल साउथ की कंट्री से जो कैपिटल वहां का रुख कर रहा है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ग्रे लिस्ट में नाम भी आ गया है तो सो व्हाट? यूएई पाकिस्तान तो नहीं है, उसके पास मुस्तकिल आमदनी के ज़राए मौजूद हैं, उसे आईएमएफ के पास जाके जो है उसके दरवाजे पे भी नहीं बैठना है, उनके पास जाएगा। तो अगर फैट ऑफ ग्रे लिस्ट में ले भी लेता है तो वो कहेंगे भाई आप अपना काम करें, हम अपना काम करने दें। उससे यूएई को डायरेक्ट खतरा क्या है? देखें, उससे यूएई को ये खतरा है कि यूएई की जो टोटल इकोनॉमी है उसका एक बहुत ही स्मॉल परसेंटेज फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर बेस्ड है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये जो अमाउंट है ये कोई 15 से 20%, 15% से ज्यादा नहीं होगा। जो ग्रोथ की कहानी है यूएई की वो बेसिकली बेस्ड है कि यूएई एक सेंटर ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के तौर पे उभरा है, जो एक जमाने में लंदन हुआ करता था, और उसमें यूएई की रेपुटेशन एज अ सेफ डेस्टिनेशन फॉर योर मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी वजह से अगर फेटफ क्लैंप डाउन करता है, ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने का इंदिया दिया जाता है, तो आई थिंक ये एक बहुत ही अलार्म बेल्स बजना शुरू हो गई होंगी यूएई में, और इसीलिए उन्होंने एक बाकायदा नेशनल एक्शन प्लान के तहत इस चीज की तरफ वो बढ़े हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा एक आखिरी सवाल है मेरे पास, शायद हमारे पास अभी 1 मिनट है बिफोर वी गो ऑन द ब्रेक। हमारे यहाँ ये जो पूरा हमने सुना कि ये बेनामी अकाउंट्स थे, ये मनी एक्सचेंज कंपनीज थी, जैसे बहुत एक नोटोरियस नाम था खनानी एंड कालिया, इनके बड़े स्कैंडल सामने आए, इन सब पे अभी हमने अपनी रिफॉर्म्स की हैं कि ये मामला जो हैं ये दुरुस्त हो, या ये मामला ऐसे ही चल रहे हैं? लेकिन जहां तक रिफॉर्म्स का ताल्लुक है, आई थिंक टेंजिबल रिफॉर्म्स करना तो एक बहुत ही लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस है, जिसमें एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसके पास मैंडेट हो वही ये प्रॉपर तरीके से कर सकती है। लेकिन जिस किस्म के स्टेप्स हाल ही में लिए गए हैं, जो पाकिस्तान का एक होम ग्रोन मिनी क्रैकडाउन है, उसने डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजल्ट्स तो प्रोड्यूस करना शुरू किए हैं। जैसा कि आपने देखा कि ओपन मार्केट में डॉलर का रेट ऑलमोस्ट 340 से अब कहाँ पर आया है, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट्स उसकी वजह से नजर आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। लेते हैं और फिर थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि भारत और कनाडा शरीक के बीच में क्या हो रहा है। वेलकम बैक। कल से हम जिक्र कर रहे हैं कि भारत और कनाडा के जो ताल्लुकात जो हैं वो मुसलसल नीचे की तरफ जा रहे हैं। वजह भी आपको बताई गई थी कि एक सिख कौम परस्त लीडर थे हरदीप सिंह नजार, उनके कत्ल में कनाडा का ख्याल है कि भारत मुलव्विस है, और भारत के भी पवन कुमार साहब जो कनेडियन भारतीय हाई कमीशन में किसी ओहदे पे फाइज थे और जो रॉ कनाडा के चीफ बताए जाते हैं, वो मुलव्विस थे, लिहाजा उन्हें मुल्क से निकाल दिया गया। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कैनेडियन सफारतकार को निकाल दिया। अब इसमें नया जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि कनाडा ने अपने शहरियों को भारत का सफ़र करने के बारे में एहतियात करने का तलकीन की है। वजह ये बताई गई है कि ज़ीका वायरस वहाँ फैल रहा है, लिहाजा आपकी सेहत को ख़तरा है, और ये भी बताया गया है कि कश्मीर और बिलखुसूस राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं, लिहाजा उधर जाते हुए ध्यान दें। तो भारत ने ज़ाहिर है कि इस चीज़ को किसी और तरीके से रीड किया
उसने भी एक एडवाइजरी जारी की है, अपने शहरियों को ख़बरदार किया है कि वो कनाडा में क़याम और सफ़र के दौरान उन मकामात पे जाने से एहतियात का मुजाहरा करें जहाँ हालिया महीनों में भारत मुखालिफ सरगर्मियाँ बढ़ी हैं और मुनाफरत पे मबनी जराइम में इजाफ़ा देखने में आया है। तलबा को भी मशवरा दिया गया है कि वो करीबी काउंसलेट जो है भारत का, उससे राब्ते में रहें ताकि अगर हंगामी हालात में कोई मसला हो तो उनकी मदद की जा सके। कनाडा में इस वक्त 14 लाख भारतीय नजात बाशिंदे हैं जो वहाँ की आबादी का 3.5% हैं। उनमें से सिख आधे हैं जो 2% हैं कनाडा की आबादी का। और जहाँ तक स्टूडेंट्स का ताल्लुक़ है तो इस वक्त कनाडा में जितने भी दुनिया भर से स्टूडेंट्स आए हुए हैं उनमें से 3.5 लाख जो हैं वो भारतीय तलबा हैं, यानी तकरीबन 40% जो गैर मुल्की तलबा हैं कनाडा में उनका ताल्लुक़ भारत से है। और ज़ाहिर है कि वहाँ वो पैसे भी खर्च करते हैं और मईशत में कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा। अच्छा यार, आप अल्फाज चेक करें, आप लैंग्वेज चेक करें यार। हाँ, पॉलिटिकली कंडोन्ड हेट क्राइम्स के मतलब के बेसिकली कनाडा की हुकूमत या कनाडा के सियासतदान ये इनको कवर दे रहे हैं कि आप हमारे पर हमला करें। अच्छा, अब जाहिर है कि झूठ के पैर तो नहीं होते ना, और ये इतनी खूबसूरती से झूठ बोलते हैं कि आई मीन आई हैव टू अपलॉड। अगर आप मुराद कनाडा से? मैं कनाडा की, हाँ नहीं, मैं भारत की। अच्छा, सॉरी। अगर आप जरा देखें कि कनाडा में जो हेट क्राइम्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हेट क्राइम्स का ही जिक्र किया गया है, नफरत फैलाने वाले जराइम, नफरत पर बेस्ड या फैलाने वाले नहीं शायद, तो आप देखेंगे टॉप ऑफ द लिस्ट है यहूदी। ठीक है, सबसे ज्यादा जो हेट क्राइम्स होते हैं वो उनमें यहूदी निशाने बनते हैं, उसके बाद मुसलमान, उसके बाद कैथोलिक फॉर सम रीजन, पता नहीं क्यों, और मेजॉरिटी इंडियंस की हिंदू ही हैं। हिंदुओं का जिक्र ही नहीं है यहाँ पे, वो अदर रिलीजन्स की कैटेगरी में आते हैं। मतलब कि इतने भी क्राइम्स नहीं होते कि आप लिस्ट में आपकी अपनी एक हेडिंग भी बने। तो बड़ा क्लासिक। अच्छा, दूसरे ये कि अब एक और मसला भी है कि कनाडा और अमेरिका के जो सिक्योरिटी हुक्काम हैं उनका कहना है कि हम चूँकि हमसाए हैं लिहाजा इंटेलिजेंस बेस पे बड़ा सीरियस किस्म का ताउन कर रहे हैं। और कैनेडियन हुक्काम ये भी कहते हैं कि हरदीप सिंह नजार के कत्ल के बारे में उनके पास खासे ठोस सबूत हाथ आए हैं, लेकिन उन्हें वक्त आने पे जाहिर किया जाएगा। तो जो कंजर्वेटिव पार्टी है अपोजिशन की, वही कह रहे हैं कि वक्त आने का क्या मतलब है भाई, अभी सामने लाओ, इसलिए कि यहाँ तवा गरम है। दूसरी जो मुश्किल पेश आ रही है वो है कनाडा के दोस्तों की मुश्किल है। हाँ। मसलन अमेरिका हुआ, बरतानिया हुआ, फ्रांस हुआ, इनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं डिफेंस में, इन्वेस्टमेंट है, स्ट्रेटेजिक मफादात हैं। ज़ाहिर है कि चीन के साथ इनका जो सिलसिला चल रहा है उसमें भारत जो है वो एक अहम कॉर्नर स्टोन है, और भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत भी बहरहाल है। तो अब मसला ये है कि कोशिश पूरी ये है कि ये जो ताल्लुकात का झगड़ा चल रहा है कनाडा और इसमें इंडिया में, इससे जो छींटे उड़ेंगे वो हमारे कपड़ों पे ना पड़े। हाँ, अच्छा, लेकिन देखिए अब इसमें 2-3 चीज़ें। अच्छा, कल हमने कोट की थी ना, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये दावा किया गया था कि कनाडा ने कहा था अमेरिका को कि सर इसको हम रेज करना चाह रहे हैं, और बाइडन साहब ने कहा कि सर थोड़ा हौला हाथ रखें, अभी G20 होनी है, पार्टी शार्टी होनी है, लड्डू खा के आए तो फिर आप देख लेना। तो अभी एड्रियन वॉटसन साहिबा हैं, उनकी ट्वीट अगर हम स्क्रीन पर ले आए, और ये हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है कांग्रेस की, व्हाइट हाउस की, सॉरी, उसके तर्जुमान है। उसने कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, हम बहुत करीबी कोऑर्डिनेशन हमारी चल रही है कनाडा के साथ, और हम कनाडा की लॉ इन्फोर्समेंट एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं, और हाँ, हम भारत के साथ भी बात कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो इतना भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता ना, बिल्कुल माना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, लेकिन फिर आपके कुछ डोमेस्टिक इंटरेस्ट भी होते हैं। और इसमें क्या है, अब जैसे कनाडा के आप मिसाल लें, ठीक है, जस्टिन ट्रूडो ने खुद आके बोला है, ये नहीं है कि आपने कोई अपने किसी वजीर के मुंह से या आपने किसी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को लीक कर दिया कि यार ये कर दो, विच मीन्स कि उनके पास सारी होमवर्क तैयार है, नहीं तो कोई इतना पागल नहीं है कि वो इस तरह आएगा, राइट। कनाडा के लिए एक और मसला है, कनाडा जो है
کیونکہ ان کی ایک بہت اوپن اور لبرل امیگریشن پالیسی رہی ہے. تو وہاں پر تقریباً ہر ملک کے ڈسیڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پر ایک بہت اسٹرانگ تامل کمیونٹی ہے جس نے ماضی میں LTTE کو بھی سپورٹ کیا تھا. سکھ کمیونٹی کی تو ہم نے بات کی ہوئی ہے. چائنیز ڈسیڈنٹس اور چین اور کینیڈا کے بھی اس پہ بڑا پھڈا رہتا ہے, بہت ہے. جب میں پچھلی دفعہ گیا تھا اسی سال کینیڈا تو میں نے نوٹ کیا کہ ہر مطلب شہر میں آپ جہاں پہ بھی جائیں کوئی نہ کوئی یہ فالون گونگ والے جو ہیں, جو ایک سort of مذہبی گروپ, مذہبی نیم سیاسی گروپ ہے جن پر بیجنگ نے کریک ڈاؤن کیا تھا, وہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے. مطلب مجھے دنیا کے ہر ڈسیڈنٹس کا کوئی نہ کوئی ایک وہاں پر پروٹیسٹ ملا. اچھا, اب بھارت جاتا ہے ایک سکھ لیڈر کو قتل کر دیتا ہے. اگر آپ نے چپ رہے تو سر کون چین کو روکے گا کہ کل وہ 10 ٹبیٹنز کو اڑا دیں, ویگرز کو اڑا دیں, یا پھر باقی کہیں گے کہ سر اگر اوپن سیزن ہے تو پھر ہم بھی اڑا دیتے ہیں. اور اس سے مجھے خیال آتا ہے کہ یار فرض کرو ایک سیکنڈ کے لیے, ہاں وسعت اور شاہ زیب, کہ یہاں پر بھارت نہیں, ہم تو پہلے ہی بدنام ہے. سوچو کہ اگر پاکستان کا نام آیا ہوتا کہ ISI نے جا کر وہاں پر کسی کو قتل کر دیا ہے اور جسٹن ٹروڈو آ کے یہ کرتا, اس وقت کیا ہو رہا ہوتا؟ کیا ہو رہا ہوتا؟ آپ کا کیا خیال ہے شاہ زیب, کیا ہو رہا ہوتا؟ سینکشن لگ گئی ہوتی ہیں اب تک؟ زیادہ شور مچتا. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے ذرا, کہ کینیڈین پرائم منسٹر کی اپنی کمپلشنز ہیں کہ کیوں انہیں اس کو سیریسلی لینا ہے. انہوں نے بھی باقاعدہ پہلے, ہمیں یہ جو رپورٹس ابھی آ رہی ہیں کہ تو 1 مہینے سے یہ انٹیلیجنس شیئرنگ امریکہ کے ساتھ, بائیڈن کے ساتھ کنسلٹیشن چل رہی تھی. انہوں نے کیوں اس کو کیا ہے؟ کیونکہ ان کی انٹرنل کمپلشنز ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہی ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ اس کو وہ کس حد تک لے جانے کا دم رکھتے ہیں, بیکاز آف اکنامک ٹائز, ہم نے پہلے بات کی, ٹریڈ ڈیلز ہیں, وہ سب کچھ بھی ہے. تو ایسا نہیں تھا کہ وہ ٹریڈ ڈیلز اتنی زیادہ اہم ہے کہ یہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں. دے ہیو ٹو میک نوائز. لیکن ہمارے سامنے خشوگی صاحب والی ایگزامپل ہے, ترکی اور سعودی عربیہ والی, کہ وہ تو ایک بہت ہی انتہائی اقدام تھا نا, کہ آپ اندر لے جائیں, ایمبسی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ $5 بلین ترکی کے سینٹرل بینک میں UAE نے بھی ڈلوائے, جیسے پاکستان کو ڈپازٹ دیتے ہیں یہ لوگ, اور سعودی عرب نے بھی ڈلوائے. اس کے بعد اپریل پچھلے سال اردوان صاحب چونکہ پتلی ہو گئی تھی تو انہوں نے ریاض کا دورہ کیا اور شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی, اور اس کے بعد اس سال پھر دورہ کیا رجب طیب اردوان نے, اور اس دوران انقرہ MBS بھی گئے. تو یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کنسیشن دیتے ہیں. اخلاقیات اپنی جگہ, انسانی حقوق, موریلٹی وہ اپنی جگہ, لیکن جہاں معاشی اس کا سروائیول کا مسئلہ آ جائے تو بھیا پھر وہ کہتے ہیں یار فی الحال اسے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں, یہ تو چلتا ہی رہے گا معاملہ. یہ آپ کی جیب میں ایک کارڈ ہوتا ہے. تو یہ صرف ایک ملک کی کہانی نہیں, یہ ہر ملک کی کہانی. نہیں بالکل ہے. اور میرا خیال شاہ زیب بھی بیسکلی تو یہی, اس کا بھی اشارہ ادھر ہی تھا نا کہ لانگ ٹرم میں زیادہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ابھی آپ نے کہا نا کہ شاہ زیب 1 مہینے 2 مہینے سے جب سے اس کی انویسٹیگیشن چل رہی تھی, ابھی میں نے ایک دیکھی ہے, ایک 2020 کی سٹوری, یہ کینیڈا کی آرگنائزیشن گلوبل نیوز کی ہے, اور اس میں ایک پورے ایکسپوزے ہے کہ کس طرح انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز نے پیسے اور ڈس انفارمیشن کے ذریعے کینیڈین پولیٹیشنز کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی. اور اس میں بڑا مزیدار ہے کہ ایک بھارتی شہری ہے جو ایک بھارتی اخبار کے ایڈیٹر ان چیف بھی ہیں, اور ان کی بیوی اور بیٹا دونوں کینیڈین سٹیزنز ہیں, ان کو یہ ڈیوٹی لگائی. اور انفیکٹ 2015 سے ان کی شاید یہ ڈیوٹی تھی کہ آپ نے جا کے سب مس انفارمیشن پھیلانی ہے اور آپ نے پیسے بانٹنے ہیں تاکہ ہماری طرف جھکاؤ ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ حال میں ہی, اب آئی کہ کب کی خبر ہے, قطر میں بھی ایک انڈین اسپائرنگ بسٹ ہوئی تھی. یہ چلتا رہے گا. آج ڈان کا ایڈیٹوریل پڑھ رہا تھا, اس نے ایک اور نیا اینگل دیا. اس نے کہا کہ جو ٹارگٹ کلنگ ہے باہر, اپنے سرحدوں سے باہر, اس کا امام ہے اسرائیل. وہ تو ہے, وہ 72 سے لے کے جو ہوئے تھے اولمپکس, اس میں جو وہ ٹارگٹ کلنگ ڈبل شاہ ہے. اچھا,
وہ ڈبل شاہ ہیں, وہ امام ہیں. اس کے بعد آتے ہیں بھائی پوتن جن کا نام ہے. اچھا, جو ریڈیشن دے کے اسرائیل اور بھارت کے درمیان قریبی اسٹریٹجک تعلقات ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے موساد سے کہا ہو یار یہ تمہارے پاس کیا گیدڑ سنگھی ہے کہ تم صفائی سے یہ کام بھی کر دیتے ہو, کبھی یو اے ای کے ہوٹل میں گھس جاتے ہو, کبھی کینیڈا کے انتبے ہوائی اڈے پہ اڑ جاتے ہو, کبھی روم میں جو ہے مار دیتے ہو, اوسلو میں مار دیتے ہو, یار ہمیں بھی تو بھائی نہیں ہو سکھاؤ. تو ہو سکتا ہے کہ ایکسپرٹیز ایکسچینج ہوئی ہوں, اور اس کے بعد سے ایک پوری لسٹ ہے, اگر میں 2022 سے آج تک کی کروں تو اچھا خاصا صفائی کے ساتھ کام کرنا سیکھ گیا انڈیا. یہ تو ہے, لیکن ایک اور چیز دیکھیں, جی شاہ صاحب, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کا یہ جو چہرہ ہے, یہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی ایسی لمبی ہسٹری ہے بھارت کی, لیکن ابھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ایک اتھارٹیرینزم آن ٹیسٹوسٹرون, وہ اس کو جتنا مطلب چاند تک تو وہ پہنچ گیا نا, اب وہ اس سے ان کو اعتماد اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ مطلب جو مودی صاحب کا جو بھی یار دیکھو ملک کے اندر بھی اور باہر بھی بات صحیح ہے, اس کو لے جائیں گے ہر انتہا تک نا. شاہ زیب, یہ انٹرنیشنل اصول ہے جو پالیٹکس کا کہ جو کر سکتا ہے وہ کر دیتا ہے. نہیں لیکن پتہ ہے نہیں, ایک اور چیز بھی ہے, I will have to agree more with شاہ زیب here because یہ basically internal policies ایکسٹرنلی ایکسپورٹ ہو رہی ہیں, اور اس کے ایک اور بھی بڑی وجہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے کسی کو آزمانا ہوتا ہے نا تو آپ مشکل میں نہ ڈالیں, مشکلات سے لوگ نبٹ لیتے ہیں. اب بندے کو پاور دو, بندے کو انفلوئنس دو, بندے کو رسپیکٹ کرو, پھر بندے کی اصلیت آپ کے سامنے آتی ہے. جو مجھے علم نہیں یار, میرے پاس تو کبھی پاور, وہ ہمارے پہ اپلائی نہیں ہوتا, لیکن ان پر ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک, اور اب تھوڑی سی سائنس کی بات کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں سورج سے. ہمارا جو یہ سورج ہے یہ ایک بہت ہی بڑا فیوژن ری ایکٹر ہے, اور ہر سیکنڈ تقریباً یہ 390 سیپٹیلین واٹس توانائی کے خلائی میں سے پھینک رہا ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ میں بھی بتا رہا ہوں آپ کو. اس کا مطلب ہے کہ جتنی پوری جو انرجی جو امریکہ ایک سال میں استعمال کرتا ہے, اس کی 120 گنا انرجی ہر سیکنڈ سورج مطلب صرف خلا میں ضائع ہو رہی ہے. اچھا, اس کا 1 بلینتھ حصہ اس کا ہمارے طرف پہنچتا ہے, ارتھ تک پہنچتا ہے, اور اسی لیے ہم زندہ ہیں, اس لیے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ انرجی یہاں پہ پہنچتی ہے, اچھا اس 1 بلینتھ کا صرف 50% ہمارے تک پہنچتا ہے, کیونکہ پھر بادل بھی ہوتے ہیں, برف ہے تو وہ, یا کوئی وائٹ سرفیس ہے, آئس ہے, وہ ریفلیکٹ کرتی ہے, جیسے نارتھ پول بیچارہ وہ تو انٹارکٹیکا تو سکڑتا ہی جا رہا ہے, لیکن جتنا بھی بچا ہوا ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے, اس لیے پھر ہمارے یہاں پہ اتنی گرمی بھی نہیں ہوتی. جتنی بھی ہمارے یہاں انرجی پہنچتی ہے اس سے ہی اس سیارے پر زندگی ممکن ہوتی ہے. جیسے آپ کے جو پودے ہیں وہ سن بیمز کو شوگر میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, جو فوٹو سنتھسس کہتے ہیں, پھر ہم اسے کھاتے ہیں, اور اس طرح زندگی کا نظام چلتا ہے, پورا ایکو سسٹم چلتا ہے. اب جب سے ہم نے یہ سولر پینلز ایجاد کیے ہیں تو کچھ ہم اس کو کیپچر بھی کر رہے ہیں, وہ صرف باؤنس بیک یا ابزارب نہیں ہو رہی, لیکن اس وقت کل جو گلوبل انرجی پروڈکشن ہے اس میں شمسی توانائی کا حصہ ہے تقریباً 4.5%. ٹھیک ہے, لیکن آنے والے سالوں میں یہ بڑھے گا, صرف اس لیے نہیں کہ زمین کے اوپر سولر پینلز لگائے جا رہے ہیں, بلکہ آنے والے سالوں میں میرا خیال ہے کہ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ سولر پینل زمین پر نہیں بلکہ سپیس میں ہوں گے, خلا میں ہوں گے. اچھا, یہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے, آئیڈیا بہت پرانا ہے. سن 1921 میں ایک رشین سائنٹسٹ تھے کانسٹنٹین سیولکوفسکی, جن کو اسپیس فلائٹ کے بانی بھی کہا جاتا ہے. اس کا ایک آئیڈیا تھا کہ کتنا اچھا ہوگا اگر ہم خلا میں آربٹ میں شیشے لگا دیں, ٹھیک ہے, اور وہ شیشے میگنیفائنگ گلاس کی طرح سن لائٹ کو زمین پہ بیم کرے گا. اچھا, تقریباً 1941 میں بہت مشہور سائنس فکشن کے مصنف تھے آئزیک ایسیموف, اور انہوں نے ایک اپنے ایک ناول میں, ناول کا نام یاد نہیں ہے, اور لکھا تھا کہ ایک بہت بڑا ایک اسپیس اسٹیشن ہے جو سورج کے قریب ہے, اور وہاں سے وہ انرجی سولر پینل سے لے کے مختلف سیاروں میں بیم کرتا ہے, ارتھ کو بیم کرتا ہے, اینڈ سو آن.
اس کے کوئی میرے خیال 20 سال بعد ناسا کے ایک انجینئر تھے پیٹر گلاسر، جنہوں نے کہا کہ اس نے وہ کتاب پڑھی تھی، وہ بڑے متاثر ہوئے تھے، اس نے کہا کہ یار اس کا میں ایک ڈیزائن بناتا ہوں، ٹھیک ہے. اب اس وقت تو ڈیزائن کی بات تھی، اور ایک تو بات ہے کہ کنسٹرکشن آپ نے بنا لیا، آپ نے اسپیس میں ڈال دیا، اب زمین تک انرجی کیسے لاؤ گے؟ اب اتنی لمبی تار تو کوئی نہیں پھینک سکتا نا. تو وہاں پر کام ہوا کہ مائکرو ویو انرجی، جس سے آپ کا مائکرو ویو چلتا ہے، یا فار ایگزامپل آپ بہت اور چیزیں ہیں، اس کے ذریعے نیچے آنی چاہیے. اچھا اب ظاہر ہے کہ اس کو ایکسپیریمنٹ بھی کرنی تھی، تو 2015 میں جاپان، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک ٹیکنالوجی کا لیڈر ہے، پہلی انہوں نے ایک سکسیسفل ایکسپیریمنٹ کی کہ تقریباً 1.5 کلو واٹ پاور کوئی 5-6 فٹ وائرلیسلی بغیر تار کے ٹرانسمٹ کی. اتنی توانائی تھی کہ اس سے آپ کوئی جو الیکٹرک کیٹل ہوتی ہے نا، مطلب آپ چائے بنا سکتے تھے زیادہ سے زیادہ. لیکن اس سال جون میں کیا ہوا ہے کہ ایک باقاعدہ پروجیکٹ لانچ ہوا ہے کالڈ میپل، جس میں امریکن سائنٹسٹ اور انجینئرز نے ایک اسپیس اسٹیشن، چھوٹا سا اسپیس اسٹیشن کے اوپر سولر پینلز لگائے، اور پہلی بار اسپیس سے زمین تک انرجی بیم ہوئی. اچھا اب ظاہر ہے کہ جب یہ ایک سکسیسفل ہوا تو یو ایس کانگریس نے کہا کہ یار اس کا تو مطلب ہے کہ جو چیز ایک وقت پہ سائنس فکشن تھی وہ ہم اب کر سکتے ہیں، تو یہ لو ملینز آف ڈالرز. اچھا یو کے، حالانکہ یو کے کا آج کل اتنا اچھا حال نہیں ہے، انہوں نے بھی کہا کہ یار ہمیں بھی ملینز آف پاؤنڈز اس میں ڈالنے چاہیے. اور ظاہر ہے کہ ہمارا جو جگری یار ہے چین، آپ کو پتا چین کبھی چھوٹا کام نہیں کرتا، اس نے کہا کہ یار آپ لوگ ابھی سائٹ پہ بیٹھیں، ہمارا پلان ہے کہ کوئی 10 سالوں کے اندر ہم ایک 1 جگا واٹ کا پاور پلانٹ وہاں ڈالیں گے، اور یہ میرا خیال ہے کر بھی لیں گے، یہ کر بھی لیتے ہیں. اچھا پھر ظاہر ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی اس کے اندر آیا ہے، تو 2-3 کمپنیز ہیں، آربیٹل کمپوزٹس اور ورٹس سولس، اور وہ بھی اس طرح کے پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں. جو الٹیمیٹ جو پروجیکٹ ہے، اور یہ ابھی صرف سائنس فکشن میں ہے، کہ آپ سورج کے ارد گرد ہی ایک سولر پلانٹ بنا لیں جس کو کہتے ہیں ڈائسن اسفیئر. لیکن یہ ابھی تو میرا خیال ہزاروں یا لاکھوں سال آگے کی بات ہے. اگر ہم نے مجھے یہ بتاؤ، یہ شمسی توانائی میرے گھر بغیر تار کے کیسے آئے گی تاکہ میں بل بھی نہ دوں؟ آپ کے گھر نہیں آئے گی نا. آپ ایسے کر دیں نا کہ آپ وہ مطلب اپنی چھت کو گرا دیں تاکہ ڈائریکٹ. نہیں تو یہ جو اس کا کیا فائدہ ہے یار؟ ابھی آپ کو فائدہ نہیں ہے نا، آنے والے دنوں سالوں میں شاید آپ کے بچوں کو فائدہ ہو. میں مطلب ہر ایک چیز آج کی نہیں ہوتی نا، وسط میں تھوڑی فیوچرسٹک. مطلب میرے گھر میں ایک آ جائے گی 50 سال بعد بجلی ایسی. آپ کے گھر میں وائرلیسلی نہیں آئے گی، وہ پاور پلانٹ میں وائرلیسلی آئے گی. اور آپ کے گھر دیکھو ہمارا سین تھوڑا سا، آئی ایم سوری. اچھا ایک اور چیز بھی، ہمارے پاس ٹائم ہے ابھی؟ اچھا تو میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں، اور یہ بڑی کریزی چیز ہے. آپ کو پتا ہے واٹس ایپ پہ کبھی کبھی آپ کو بڑے عجیب ویڈیوز ملتے ہیں، بندہ کہتا ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پھر میں نے چیک کیا اور ایسا ہی ہے. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی، اگر وہ چین والی، ہاں یہ ہے چین کی گوبی ڈیزرٹ میں ایک انسٹالیشن. اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، کوئی ایلین بیس ہے کیا ہے. تو یہ بیچ میں ایک ٹاور ہے اور اس کے ارد گرد صرف شیشے ہیں، رائٹ. یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہ جو شیشے ہیں یہ سولر پینلز نہیں ہیں، یہ باقاعدہ مررز ہیں. تو جیسے آپ کو پتا ہے نا کہ میگنیفائنگ گلاس بچپن میں آپ نے لیا ہوگا سورج سے، تو آپ لوگ کسی چیز کو جلا سکتے ہو، کیا آپ نے؟ ہاں بچوں کے ایک دوسرے کی کھال جلاتے تھے. یہ بھی یہ ایگزیکٹلی ہم نے بھی ایسا ہی کیا ہے. تو یہ اس کا ماڈرن اور اسکیلڈ اپ چائنا لیول کا ورژن ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پورے دن سورج کی روشنی وہاں سے ریفلیکٹ ہوتی ہے اور وہ ڈائریکٹ اس ٹاور کو ہٹ کرتی ہے. اچھا اس ٹاور کے اندر ہے کیا؟ نمک، مطلب مولٹن انڈسٹریل سالٹ. اور وہ اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ اس سے جو تھرمل پاور جنریٹ ہوتی ہے اس کو پھر آپ کمپلیٹلی کلین، ایک پولوشن نہیں ہے، کوئی یہاں پہ فاسل فیول نہیں استعمال کیا جا رہا، اس کو پھر آپ یوز ایز اے میجر پاور سینٹر. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہر جگہ نہیں لگا سکتے، آپ ان جگہوں میں لگا سکتے ہیں جہاں پہ ایک تو جگہ ہے اور دوسرا جہاں پر بہت زیادہ سورج آتا ہے. جیسے گوبی ڈیزرٹ کو سالانہ تقریباً 3,500 گھنٹے سورج ملتا ہے. کیلیفورنیا میں کی موہاوے ڈیزرٹ اور آسٹریلیا، کیونکہ آسٹریلیا بیچ میں ڈیزرٹ ہی ڈیزرٹ ہے، آدھے پاکستان کو بھی سارا سال سورج ملتا ہے. ہاں تو ہم یہ تھر میں لگا سکتے ہیں، لیکن پھر مسئلہ ہوتا ہے کہ یار یہاں سے ٹرانسمیشن کیسے کرنی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ گوبی ڈیزرٹ سے ٹرانسمیشن کیسے کر رہے ہیں، لیکن آئیڈیا بڑا اچھا ہے. وائرلیس ٹرانسمیشن کا آئیڈیا مجھے بتاؤ. اچھا وائرلیس ٹرانسمیشن کا جو آئیڈیا ہے نا، وہ سب سے پہلے پتہ کس نے سوچا تھا؟ میرا خیال ہے نکولا ٹیسلا، جو میرے فیوریٹ. اس سے مجھے آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں، پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا اس سے؟ کوئی فائدہ نہیں، ابھی نہیں.
ہو سکتا ہے کہ آنے والے. اچھا میں 10 منٹ تک تمہیں سنتا رہا یہ سوچ کے کہ اینڈ تم سانپ نکالو گے کہ دیکھیں 10 سال بعد ہمارے دلدر دور ہو جائیں گے, ہمیں کے الیکٹرک ٹائپ تنظیموں سے آرگنائزیشن جان چھوٹ بولا نہیں جا سکتا نا باس. مزہ نہیں, معلومات بہت اچھی تھی, مجھے مزہ نہیں آیا. کب مزہ آیا آپ کو کبھی؟ نہیں, آج انفارمیشن مل گئی مجھے. چلو تھینک یو. چلیں آپ ہی بند کر دیں پھر, بس کلوز کر دیں. کلوز ہی سمجھیں, کلوز سمجھیں.